باہر چلے جاتے ہیں. 4 یہ ہو گئے اور پھر راجہ صاحب ہو گئے, عباسی ہو گئے اور گیلانی ہو گئے. تو یہ اوپن ٹرائل تھے سارے. وائی ناٹ فار عمران خان؟ اچھا پھر دوسرا, یہ کسی عدالت کا کام نہیں ہے, نہ ہی لا منسٹری کا کام ہے کہ وہ کہے کسی کو خطرہ ہے. یہ کام بیسیکلی انٹیریئر منسٹری کا ہے. عدالت کیسے کہہ سکتی ہے فلاں جگہ بڑی اچھی ہے وہاں ٹرائل ہونا چاہیے, باقیوں کا باہر ہونا چاہیے. اس لیے جو لوور کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بالکل غلط تھا, اور سپریم کورٹ ظاہر ہے اب یہ معاملہ جائے گا جو ہی ججمنٹ آئے گی, کیونکہ عدالت نہیں پروپوز کر سکتی, نہ ہی لا منسٹری. یہ ریلیونٹ جگہ ہی نہیں ہے کہ فلانے کا ٹرائل فلانی جگہ کرو اور فلانے کا ٹرائل فلانی جگہ کرو. دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا جو بھی ہو رہا ہے یہ شروع میں ہی اڑ گیا ہے. کل جو اسٹیٹمنٹس 161 کی لیک کی گئی ہیں عمران خان کے خلاف, وہ ذرا آپ اٹھا کے پڑھ لیں. وہ ساری اسٹیٹمنٹس یہ کہتی ہیں کہ سائفر تھا, ساری یہ کہتی ہیں کہ اس میں دھمکی تھی, ساری یہ کہتی ہیں کہ 31/3 کو جو اجلاس ہوا تھا نیشنل سیکورٹی کمیشن کا, کمیٹی کا یا کونسل کا, آپ کمیشن اتنے ہو گئے ہیں, ذرا کمیشن کی طرف دھیان میرا چلا گیا, اس میں ڈیمارش کیا گیا اور کہا گیا کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج ملک. اچھا لیکن بہادر اتنے تھے سارے مل کے کہ انہوں نے نام کر ہی لیا, کنسرن کنٹری لکھا ہے. نام لو نا یار. میں نہیں کہتا کوئی حماس بنے, میں نہیں کہتا کوئی حزب اللہ بن جائے, وہ بڑے ہمت والے لوگ ہیں, وہ بڑے عظیم لوگ ہیں, لیکن اتنی ہمت ہونی چاہیے جتنی عمران خان نے کی ہے. ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی بھی. امریکہ کا نام تھا, اور جن کو ویزے لینے ہیں, بچوں کے پیسے وہاں پہنچانے ہیں, وہ ڈرتے ہوں گے. پاکستانی کو نہیں ڈرنا چاہیے جہاں پاکستانی نہیں ڈرتا. دوسرا یہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کی ڈیٹ دے, اور الیکشن کی جو ڈیٹ ہے جب پارٹیز پچھلے ہفتے ملی تھی تو پہلا کوشچن ہی میں نے پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن کی تاریخ ودن 90 ڈیز کا اٹھایا تھا, اور پھر ہم نے یہ بھی کوشچن اٹھایا کہ جنوری 90 ڈیز سے اوپر چلے جائے گا, آئین ٹوٹے گا. اور آئین 23 مارچ 1956 سے جب بھی ٹوٹے گا اس کا مقدمہ ضرور بنے گا. جس طرح ایک مقدمہ جو بنا تھا وہ ظاہر ہے کئی سال اس میں لگے, بلکہ اشرا لگا, لیکن کیس بنے گا. تو اس لیے آئین نہ توڑا جائے, الیکشن کرائے جائیں, اور کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں عمران اکیلا ہو گیا, آپ کہتے ہیں عمران کمزور ہو گیا, آپ کہتے ہیں کہ 11 بندے جو چھوڑ کے چلے گئے وہ پی ٹی آئی تھی. میں کہتا ہوں کروڑوں لوگ پی ٹی آئی ہیں. میں کہتا ہوں عمران اکیلا نہیں ہے, میں کہتا ہوں وہ کمزور نہیں ہے. اگر آپ کو اتنا زوم ہے کہ حکومت جو پچھلی تھی اور موجودہ اس کی ایکسٹینشن ہے, یہ دونوں ملا کے اتنی تگڑی ہیں, تو جلسوں کی اجازت دینا. ایک جلسہ آپ بھی میرے ساتھ حمایت کریں ہماری. میں بھی جلسہ کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں جہاں میں رہتا ہوں, ہم لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, ہم کراچی میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئٹہ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, ہم پشاور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, گلگت میں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اگر اتنے بہادر ہیں تو ہمیں اجازت دے دیں. اگر یہ اتنے تگڑے ہیں اور ہم کمزور ہیں ان کے کہنے کے مطابق, تو یہ اس گورنمنٹ کو شرم آنی چاہیے کہ یہ وہ کام کر رہی ہے جو اس کے کرنے والے نہیں ہیں. اس کو فلانی اتھارٹی میں لگاؤ, اس کو فلانی جگہ سے. دیٹس ناٹ یور جاب. دی جاب از اونلی ون وچ از اسائنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن. ہولڈ الیکشنز ان 90 days اینڈ گو ہوم. نواز شریف وطن واپس آ رہی ہے 21 اکتوبر کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کریں گے؟ وہ صرف نہیں کرنے دیا جا رہا. تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ جلدی نہیں میں کہہ رہا, پرسوں ترسوں 21 تاریخ کو جو جنت میں جانا چاہتا ہے, انہوں نے پہلے اسکیم دی تھی 1 to 5 کی, پھر انہوں نے کہا کہ وہ ولیمہ کھاؤ. پتہ نہیں یہ ولیمہ کون سا تھا, کس شادی کا تھا, مجھے نہیں پتا. اور پھر انہوں نے کہا بریانی کھاؤ. جب وہ تینوں اسکیمیں ناکام ہو گئی تو اب وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جاؤ. خود نام ہی نہیں لیتے مرنے کا. دیکھو لوگوں کو جنت